مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 378 کتاب الشروط میں باب الشروط فی الجہاد والمصالحۃ مع اہل الحرب و کتابت الشروط مع الناس بالقول میں تفصیلات واقعہ صلح حدیبیہ چل رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھ کر عمرہ کی نیت سے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے چلے اور حدیبیہ کے مقام تک آ پہنچے. حدیبیہ میں کنواں تھا، جس کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا. صحابہ کرام نے اس پانی کو نکال لیا، کوئی پانی کا قطرہ بھی اس کنویں میں نہ چھوڑا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کنواں ہے، پانی نہیں، پیاس پریشان کر رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اپنی ترکش سے ایک تیر نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا. فرمایا اس تیر کو اس کنویں میں رکھ دو. وہ تیر اس کنویں میں رکھا گیا تو اس کنویں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور صحابہ کرام سیر ہو گئے، پانی پی پی کر اپنے جانوروں کو پلا کر سیر ہو گئے، لیکن اس کنویں سے پانی ختم ہونے پہ نہ آیا. جتنے دن حدیبیہ میں رہے اس کنویں سے پانی استعمال کرتے رہے اور دوبارہ پیاس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی. ہم کذالک، صحابہ کرام اسی حال میں تھے کہ اذ جاء بدیل بن ورقہ الخزاعی فی نفر من قومہ من خزاعہ، کہ بدیل بن ورقہ خزاعی اپنے قبیلہ بنو خزاعہ کے کچھ افراد کو لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یہ بدیل بن ورقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص راسدان تھا، آپ کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا اور کئی راز کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتا تھا. تو وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں انی ترکت کعب بن لؤی و عامر بن لؤی نزلوا اعداد میاہ الحدیبیۃ ومعهم العوذ المطافیل وهم مقاتلوک وصادوک عن البیت. یا رسول اللہ، میں دیکھ کر آیا ہوں کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی حدیبیہ کے کنویں میں پانی کے جتنے قطرے ہیں اتنے لوگ لے کر آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں. بچے، جوان، بوڑھے سب ان کے ساتھ ہیں اور وہ آپ سے لڑائی کریں گے، آپ کے اور اللہ کے گھر کے درمیان رکاوٹ بنیں گے، وہ آپ کو بیت اللہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لم نجئ لقتال احد، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ولکننا جئنا معتمرین، ہم آئے ہیں صرف عمرہ کرنے کے لیے.
عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے۔ وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، اور لڑائیوں نے قریش کا برا حال کر دیا ہے۔ ان لڑائیوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، وہ ہم سے جتنی مرتبہ بھی ٹکرائے ہیں اتنی مرتبہ ٹوٹے ہیں، ان کی قوت کم ہوئی ہے، ان کے حوصلے پست ہوئے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اب وہ ہمارا سامنا کریں گے تو اس بار بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے۔ فَإِن شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، اگر قریش چاہیں تو میں ان کے ساتھ ایک مدت تک کے لیے صلح کر لیتا ہوں کہ لڑائی نہیں کریں گے۔ وَيُخِلُّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، اور وہ قریش کے لوگ میرے اور دیگر کافروں کے درمیان مخل نہ ہوں، میں ان سے صلح کر لوں گا ایک مدت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن اپنا مشن نہیں چھوڑوں گا، اپنی دعوت تبلیغ اسلام نہیں چھوڑوں گا، میرے اور میرے مشن کے درمیان وہ حائل نہ ہوں۔ فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِي مَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسِ، پھر اگر میں غالب آ گیا، ساری دنیا کے کافروں سے ٹکر لے کر بھی غالب میں ہی رہا، تو پھر ان کی مرضی ہو تو میرے دین میں داخل ہو جائے، اور اگر ان کی مرضی ہو تو پھر چلو دین میں داخل نہ ہوں، لیکن جو مدت مسالت ہے تب تک انہیں آرام مل جائے گا، تب تک انہیں سکون مل جائے گا، تب تک انہیں ریسٹ مل جائے گی۔ وَإِنْهُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَىٰ أَمْرِي هَٰذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ صَالِفَتِي وَلَيَنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ، اور اگر قریش کے لوگ میرے اور میرے اس مشن دین کی تبلیغ اور دین کی سربلندی کے درمیان حائل ہوئے تو قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ان سے تب تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن پر میرا سر سلامت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا دین میں لڑائی نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں۔ دین ہماری ذمہ داری لگاتا ہے کہ اللہ کا نظام اللہ کی دنیا میں، اللہ کی کائنات میں نافذ کیا جائے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظام باری تعالیٰ کو، نظام مصطفیٰ کو، کتاب اللہ کے احکام کو اللہ کی مخلوق میں نافذ کریں جو اس دین میں داخل ہیں۔ میں اگر میرے مشن کے درمیان یہ آئے تو میں لڑوں گا، اور پھر فرمایا کہ صلح اس بات پر ہے کہ وہ میرے اور میرے مشن کے درمیان حائل نہ ہوں قریش کے لوگ، اور یہ صلح بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ بھی ایک مدت کے لیے ہوگی، مدت طے کر لیں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو نافذ کر کے رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری روئے زمین پر سوائے اسلام کے اور کوئی دین نہیں ہوگا، سوائے نظام مصطفیٰ کے اور کوئی نظام نہیں ہوگا، اور سوائے جماعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی جماعت نہیں ہوگی۔ سارے دھڑے ٹوٹ جائیں گے، ساری جماعتیں بکھر جائیں گی، تتر بتر ہو جائیں گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اگر باقی رہے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام باقی رہے گا، ان کا نظام باقی رہے گا، ان کا دین باقی رہے گا۔ فقال بدیل سأبلغهم ما تقول، تو بدیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا یہ پیغام ان تک پہنچاتا ہوں، جو آپ نے کہا ہے وہ میں ان تک پہنچاتا ہوں۔ فانطلق، چل پڑا، حتی اتا قریشن، یہاں تک کہ وہ قریش کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ انا قد جئناکم من عند ھذا الرجل، جس شخصیت کے خلاف تم اتنا بڑا لشکر اکٹھا کر کے کھڑے ہو، میں اس کے پاس سے ہو کر آیا ہوں۔ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا، اور میں نے ان سے کچھ باتیں سنی ہیں۔ فَإِنْ شِئْتُمْ أَن نَّعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا،
اگر تم چاہو کہ میں وہ سنی ہوئی باتیں تمہیں بتاؤں تو میں بتانے کو تیار ہوں۔ قال سفہاؤہم، اس قوم کے بے وقوف لوگ بولے جو ہمیشہ پہلے بولا کرتے ہیں، جو ہمیشہ بولنے میں پہل کیا کرتے ہیں، لا حاجت لنا ان تخبرنا عنہ بشیء، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو ہم سے اس شخص کی کوئی بات کرے۔ وقال ذو الرأی منہم ہاتی ما سمعتہ یقول، اور جو عقل مند لوگ تھے، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ ہاں جو کچھ تو نے ان سے سنا ہے وہ ہمیں بتا۔ قال سمعتہ یقول کذا وکذا فحدثہم بما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا، وہ سارا ان کے سامنے رکھ دیا، بیان کر دیا۔ فقام عروۃ بن مسعود، کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کی صفوں میں عروہ بن مسعود تھے، وہ کھڑے ہوئے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ابھی وہ مشرکین مکہ کی صفوں میں تھے۔ فقال ای قومی الست بالوالد، تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میں تمہارے درمیان شفقت اور مہربانی کرنے میں تمہارے باپ کی طرح نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارے ساتھ جس انداز میں پیش آیا ہے اور جس طرح چل رہا ہے، تیری شفقت، تیری محبت، تیرا احسان ہم پر باپ کی طرح ہی ہے۔ قال اولستم بالولد، تو کہا کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے ہاں ہم تیرے بچوں جیسے ہی ہیں۔ قال فہل تتہمونی، تو کہا کہ کیا تم مجھ پر کوئی تہمت رکھتے ہو؟ کبھی میں نے تمہارے مفاد کے خلاف کوئی کام کیا ہو؟ کبھی کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جس سے تم کو مجھ پر شک بھی پڑا ہو کہ یہ ہمارے مفاد کے خلاف جا رہا ہے؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ قال الستم تعلمون انی استنفرت اہل اکاس، تو کہنے لگا کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اکاز کے رہنے والے لوگوں کو تمہاری مدد کے لیے بلایا تھا؟ فلما بلحوا علی جئتکم باہلی وولدی ومن اطاعنی، جب اکاز کے رہنے والے لوگوں نے میری بات نہ مانی اور تمہاری مدد کے لیے تیار نہ ہوئے، تو بھی میں نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے آپ کو لے کر، اپنے پیروکار ساتھیوں کو لے کر میں تمہارے پاس آ گیا۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہوا ہے، تو نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ یہ ساری باتیں منوانے کے بعد اب عروہ بن مسعود نے کہا کہ فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، اس معزز اور بزرگ شخصیت نے جو تمہیں دعوت دی ہے، جو تمہارے سامنے بات پیش کی ہے، بری نہیں، بہت اچھا راستہ دیا ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اقبلوها، اس کو قبول کر لو، وَدَعُونِي آتِهِ، اور تم مجھے اجازت دو کہ میں اس شخص سے مل کر آؤں، اس سے بات کر کے آؤں۔ قالوا ائتہ، سب نے کہا کہ جا تو اس سے ملاقات کر لے۔ فَأَتَاهُ، پھر عروہ بن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا، کلام کرنے لگا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوا من قولہ لبدیل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن مسعود سے بھی وہی بات کی جو بات بدیل بن ورقہ سے کی تھی۔ حق جہتیں نہیں بدلتا، حق کروٹیں نہیں بدلتا، حق حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدل نہیں لیتا، حق ہمیشہ اپنی حالت پر رہتا ہے، قدم قدم پر
پلٹیں کھانا یہ باطل کا طریقہ ہوتا ہے۔ حق اپنے آپ کو اسی رنگ میں رکھتا ہے جس رنگ میں وہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کی جو بدیل سے کی تھی وہی عروہ سے کی۔ تو فقال عروہ عند ذلک، تب عروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد ارائیت ان استأصلت امر قومک هل سمعت بأحد من العرب اجتاح اصلہ قبلک وان تکن الاخرى فانی واللہ لارى وجوہا وانی لارى اشوابا من الناس خلیقا ان یفروا ویدعوک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اپنی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، تو نے اپنے علاوہ کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو عربی نسل ہو اور عربی نسل کو ہی اس نے کچل ڈالا ہو؟ کوئی بھی ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کیا تو نے ایسا بندہ دیکھا ہے جس نے اپنی قوم کو ہی تباہ کر دیا ہو؟ اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے، وقت آنے والا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ایسے چہرے تیرے ساتھ دیکھ رہا ہوں، میں ایسی عادتوں والے لوگ تیرے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ جو بھاگ جائیں گے اور تجھے تنہا چھوڑ دیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور بات رسول اللہ کے ساتھیوں کے خلاف کی، سمجھا رہی؟ اور اس سے پہلے آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جان چکے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ نے نبی پاک کی اونٹنی کو کہا تھا کہ قصوہ تھک گئی، قصوہ تھک گئی، تو رسول اللہ نے اپنی اونٹنی کے بارے میں کہا تھا کہ نہیں، وہ تھکی نہیں، اس کو اس ذات نے بٹھایا ہے جس نے ہاتھیوں کو بٹھا دیا تھا۔ یعنی رسول اللہ کو اتنی غیرت ہے اپنوں کی۔ فقال لہو ابو بکر، جب اس نے اس انداز میں بات کی، عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات کی، تو جواب میں رسول اللہ نہیں بولے بلکہ بولے حضرت ابو بکر صدیق، اور کیا کہا؟ امسس بذر اللات انحن نفر عنہ وندعہ۔ لات ایک بت تھا جو عورت کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور اس کا نام بھی لات مؤنث کے نام پر ہی، عورتوں کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جا کے لات بت کی شرمگاہ کو چاٹ۔ ٹھیک ہے، میں نے محتاط ترجمہ کیا ہے شرمگاہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عربی زبان میں وہی لفظ بولا جو اس جگہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بولا۔ اب اس حدیث کو بخاری شریف کے 378 نمبر صفحہ سے پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پہرے دار رسول اللہ کی عزت کی طرف نگاہیں اٹھانے والوں کو کس رنگ میں جواب دیتے ہیں۔ ایک بندہ جو نہ رسول اللہ کے ناموس کو دیکھے، نہ رسول اللہ کے مقام کو دیکھے، نہ دین اسلام کو دیکھے، نہ دین اسلام بھیجنے والی ذات وحدہ لا شریک کو دیکھے، اس کو ہم اخلاق دکھائیں، اس کے ساتھ ہم حسن اخلاق سے پیش ہوں، تو حسن اخلاق کا پہلا حقدار وہ ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ حسن اخلاق کا پہلا حقدار وہ ہے جس کی ہم غلامی میں ہیں۔ ہم اس کی عزت کے جو ڈاکے ڈالنے والے ہوں ان کو حسن اخلاق دکھائیں اور اپنے مالکوں سے غداری کریں، اسے کون حسن اخلاق کہتا ہے؟ اسے کون حسن اخلاق کہتا ہے؟ تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھتے، تصویر کے دونوں رخ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ننگے لفظوں میں اسے گالی دی اور کہا کہ تو کہتا ہے ہم چھوڑ دیں گے رسول اللہ کا دامن، ہم بھاگ جائیں گے رسول اللہ سے، اور اتنے سخت لہجے میں کی
کہ عروہ اپنی بات کو روک کر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا من ذا، یہ بندہ کون ہے جس نے کوئی خیال نہیں کیا کہ میں اتنے بڑے لشکر کا سفیر ہوں، کتنے بڑے کہ جن کی تعداد حدیبیہ کنویں میں موجود پانی کے قطروں کے برابر ہے، جو مسلح ہے، اپنے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو لے کر میدان میں آیا ہوا ہے، تھوڑی سی بے احتیاطی سے ابھی تلواروں سے ٹکرائیں گی اور بے تحاشا انسانی خون بہہ سکتا ہے۔ ایسے حالات میں بھی بات رسول اللہ کی عزت کی ہو تو ابوبکر صدیق مصلحت کو اختیار نہیں کرتے۔ ابوبکر صدیق مصلحت کو اختیار، یہ دین کا نقشہ غلط پیش کیا لوگوں نے کہ عزت، نبی پاک کی عزت کو داؤ پہ لگا دیں، اسلام کی بقا کو عزت داؤ پہ لگا دیں، اور اسلام دشمن عناصر کو ہم اخلاق دکھائیں۔ ہمارے اخلاق کا پہلا حق ہمارے مالکوں کو ہے کہ ہم اپنے مالکوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ جو ہمارے مالکوں سے غداری کرے انہیں ہم حسن خلق کیوں دکھائیں؟ وہاں پر اخلاقیات کا سبق ہی یہ ہے کہ باپ کو گستاخی کرنے والے سے ہم مروت کبھی بھی مروت کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہوا، کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہے، یہ ہے ابو بکر، یہ ہے کردار ابو بکر کا جو رسول اللہ کا اس طرح ناموس رسالت کا پہرے دار ہو۔ فقال اما والذی نفسی بیدہ لولا یدن کانت لکا عندی لم اجزکا بہا لاجبتکا، کہنے لگا اللہ کی قسم اگر تیرا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا ابھی تک میں نے بدلہ نہیں دیا تو ضرور میں تیرے اس گالی کا جواب تجھے دیتا، لیکن چونکہ تیرا مجھ پر احسان ہے اس لیے میں تیری گالی سن رہا ہوں اور اس کا جواب نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، محسن کی احسان کو یاد کروا رہا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو با اخلاق بنا کے پیش کر رہا ہے، اور ابو بکر صدیق کو اخلاقی طور پر شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ چالیں شروع سے دشمن چلتا آیا، آج تک چل رہا ہے، اور دین سے دوری کی بنا پر ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اس نے اخلاقی مار مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ اخلاقی مار نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی سچائی کا یہ منہ بولتا ثبوت تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کو ابو بکر صدیق نے چکانا ہو، بلکہ ابو بکر صدیق جو بھی کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ سورۃ اللیل کی آخری آیتوں میں ما لأحد عنده من نعمت تجزا، ابو بکر کے ذمے کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دینی بنتی ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ تو جو بھی مال خرچتا ہے اپنے رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچتا ہے۔ تو یہ دشمن، ابھی تو عروہ مسلمان نہیں ہوئے نا، ابھی تو مشرکین مکہ کے نمائندہ بن کر آئے ہیں، تو دشمن کی زبان سے اللہ نے گواہی دلا دی کہ جو رب نے کہا ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں وہ سچ ہے۔ ابو بکر کا احسان تو ہے لوگوں پر، لیکن ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ نبی کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کی کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ابو بکر صدیق پر احسان ہو، بلکہ ہر شخص پر ابو بکر صدیق کا احسان ہے۔ وجعل یکلم النبی، پھر عروہ بن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے لگا۔ اس کے بعد جو باتیں ہوئی ان کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم